سید و سردار ضرور تشریف لاتا ہے. کیونکہ فلسفہ کی اہمیت کو سمجھیے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بڑے سے بڑے کے پاس بیٹھ جاؤں, ذرا میری تصویر آ جائے. یعنی فانی تصویر کا انتظار, مجازی باتوں کا اتنا انتظار, اور جہاں حقیقی باتیں کی جائیں وہاں سے دوری. ارے بہت فرمائیے, جہاں پر حقیقی باتیں کی جائیں وہاں سے دوری. یہ کیا ہے؟ تو بھائی فرش شہزاد کی عظمت وہی سمجھے گا جو سیرت اہل بیت کو جانتا ہو, اس پہ عمل کرتا ہو, وہ علم و شعور رکھتا ہو. کیونکہ دیکھیے زمانہ اور ٹائم کیا ہے بھائی. دیکھیے لوگوں نے جسے بھی ہادی مانا, جسے بھی اپنا رہنما مانا, وہ ان کے ساتھ چلے جائیں. ہم نے جسے اپنا ایمان مانا, اللہ ہمیں اس کے ساتھ بھیج دے. اللہ ہمیں اس ایمان کے ساتھ بھیجے. بھائی دیکھیے پوری کائنات یہ انتظار کرتی ہے کہ بھائی رہبر رہنما ماشاءاللہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, یہ بہت اہم مہینہ ہے, بہت عظیم مہینہ ہے. اگر اس ماہ عبادت اٹھا کے دیکھیں, روحانی کی طرف جائیں تو بہت کچھ ہے, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, علم سے لے کر سب چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ مایوسی. مایوسی کو دور کر کے جب ہم علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو علی کے چاہنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. علی کے چاہنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بھائی ہم نے جب بھی اپنی بارگاہ کا کسی کو رہبر مانا, ہادی مانا, رہنما مانا, تو ہم نے اس کے کردار کو دیکھا, اس کے ادب کو دیکھا, اس کے گھر کی طرف دیکھا. کیونکہ ہم نے کسی کو ایسے ویسے کو ہادی نہیں مانا, ہم نے کسی ایسے ویسے کو امام نہ مانا, ہم نے کسی ایسے ویسے کو اپنا رہنما نہ مانا, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ارے قرآن پڑھنے والے اور ہیں, قرآن پہ عمل کرنے والے اور ہیں. اور فرمائیے بھائی قرآن پڑھنے والے اور ہیں, قرآن پہ عمل کرنے والے اور ہیں. کیونکہ قرآن اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہو. بھائی قرآن کس کی سمجھ میں آئے گا؟ اس کے دل میں علی کی محبت ہو. کیونکہ دیکھیے رسول نے حدیث فرمائی کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اب دیکھیے جو رسول کی بات پر عمل کرتا ہے, رسول سے محبت کرتا ہے, وہ دونوں کو مانے گا. بھائی اہل بیت کو بھی مانے گا اور قرآن کو بھی مانے گا. خالی ایک چیز کو ماننا رسول کو ماننا نہیں ہے, بلکہ رسول کی سنت اور بات کو جب ہی ماننا ہے جب رسول کی بات بھی مانی جائے اور رسول کو بھی مانا جائے. رسول کی بات بھی مانی جائے اور رسول کو بھی مانا جائے. بہت توجہ. تو بھائی جب ہم نے دیکھا قرآن کی طرح کہ بھائی ہم کس کو ہادی مانے, کس کو رہنما مانے, کس کو پیشوا مانے, کس کو اپنا خلیفہ مانے, تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک مستحکم مضبوط ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے, ہر اس قطر کا جواب موجود ہے, ہر چیز کا جواب موجود ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو. تو ہم نے جب بھی کسی کو رہبر مانا تو بے داغ کو رہبر مانا, بے عیب کو رہبر مانا. اس لیے نہ تو ہمارا قرآن میں کوئی شک ہے, کیونکہ قرآن لا عیب ہے تو میرے مولا علی بے عیب ہے. قرآن لا عیب ہے تو میرے مولا علی بے عیب ہے. بھائی جب رسول سن 11 ہجری میں اس کائنات سے چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہادی کسے مانا جائے, اب رہنما کسے مانا جائے, اب پیشوا کسے مانا جائے. تو بھئی دیکھیے جب کہا لوگوں نے کہ بھئی رسول کے بعد تو رہنما علی ہی ہے, لیڈر علی ہی ہے, تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ بھئی علی کو مانا جائے تو ہمارے کیا ہوگا, پہلے ہم نے رسول کو مانا پھر علی کو مانا, یہ کیا بات ہے. تو بھئی ہم نے کہا کہ آپ کو اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ذرا قرآن کی طرف دیکھیے, قرآن جس کو ہادی کہے, جس کو رہنما کہے, اسے اپنا ہادی مان لینا, اور اگر قرآن انکار کرے تو اس کو چھوڑ دینا. قرآن جس کو ہادی کہے, رہنما کہے تو اس کو ہادی مان لینا, اور اگر قرآن انکار کرے تو اس کو چھوڑ لینا. بہت توجہ. تو بھائی جب ہم قرآن کی طرف گئے تو دیکھیے قرآن تو بھائی خود ہادی ہے, قرآن ہدایت کرتا ہے, قرآن ہادی ہے, بہت بڑا ہادی ہے. اس کے بعد دیکھیے ہم نے دیکھا بھائی قرآن ہادی ہے, قرآن بھی ہدایت کر رہا ہے, قرآن ہادی. اس کے بعد اس کا رسول ہادی, بھائی رسول بھی بہت بڑے ہادی. اللہ خود ہادی